وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی اور میں وہاں گم سم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں، کائنات کی ماں 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، واللہ عالم. نشانیاں ماتھے پہ پسینہ، کروٹیں بدل نہیں ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے. یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں. اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی، بولا نہیں جا رہا. پھر بجھتی شمع بھڑکی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال. میرے بچے، مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے، میرا وقت آ چکا ہے. اور اس میں کیا بات ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا. ولدت طہرا، سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل. اور شمع بجھی اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے. 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ، جنگل میں ماں مری ہوئی ہو، اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ والضحا کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود کو شرف بخشنے والا، رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر مزمل مدثر، طه یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد، رحمت للعالمین. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ کون ہے جس کے اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان، سب سے پوتر خون، سب سے اعلی نسل. لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکے والو. من انفسکم، من انفسکم، اے مکے والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ. یہ سب سے عالی نسب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا، تا حال تا یوم آج کے دن تک
سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد، وہ کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، مجھے آل رسول سے محبت۔ خود بھی اسی خاندان سے ہیں، بنو مطلب سے ہیں، تھوڑا سا اوپر، ہاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، مطلب کی اولاد ہیں، لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد مصطفیٰ سے ہاشم کو جاتے ہیں، محبت کیا کرو، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے۔ کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اور کیا آزمائش ہے، اور کیا ابتلا ہے، اور کیا امتحان ہے۔ کس نے قبر کھو دی اللہ ہی جانے، اب آواز سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوں گی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھو دی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے، ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب، بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟ اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز، ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا ہوا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا ہوا، ماں کی قبر کے اوپر۔ جب ام ایمن قریب گئی ہیں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں۔ ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ تو ام ایمن نے پکڑا تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن اس معصوم کو پتہ نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ 57 برس گزر چکے ہیں اور قافلہ ابوا کے جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی ڈیرے لگا دو۔ 70,000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنوں میں دے لیا یوں، اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے، کئی گھنٹے آنسو بہائے۔ 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں کیا۔ ہاں پھر کیا سبق سنایا، کیا سبق سنایا، کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں۔ یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے۔ تم سے کیا رونا رو، مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، تم سے کیا رونا رو۔ دین کا حسن و جمال عبادت نہیں، اخلاق ہے۔ رات کی تہجد نہیں، حسن سلوک اور میٹھا بول ہے۔ جہاں رشتے ہوں جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ رشتوں کی بات تو رشتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔